لائق عزت تکریم معزز و مبجل حضرات علماء کرام قرۂ اعظام سامعین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، دوسری مرتبہ آپ کی اس مسجد میں اور اس خوبصورت بستی میں میری حاضری ہوئی ہے۔ میں بے انتہا شکر گزار ہوں بہت محبت اور عقیدت رکھنے والے اس مسجد کے صدر جناب حاجی خورشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا۔ یقین جانیے تقریباً 2 مہینے پہلے ہی یہاں آمد ہوئی تھی، تو یہ سوچا نہیں تھا کہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہو جائے گی، لیکن یہ حاجی خورشید صاحب کی محبتیں ہیں جو دوبارہ یہاں کھینچ لائی ہیں، آپ سب کی محبتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، آمین۔ دوستو، ربیع الاول کا مہینہ جب سے شروع ہوا، بلکہ اس سے پہلے سے ہی روزانہ کہیں نہ کہیں محفل نعت تقریباً 1 مہینے سے زائد مجھے سفر کرتے کرتے ہو گیا ہے۔ لگاتار آج یہ 30 سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ شب ہو چکی ہیں، اور یہ آج آخری شب یہاں سفر میں ہیں، باقی ہمارے مقام پہ رہ کر کچھ پروگرام اور ہیں۔ تو یقین جانیے آواز بہت زیادہ متاثر ہے، چونکہ رات میں پڑھنا ہوتا ہے، دن میں سفر کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات کچھ محبتیں اپنی میرے دامن میں ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے میں کچھ پڑھ سکوں گا انشاءاللہ۔ ابھی 2 مہینے پہلے ہی آیا ہوں، تو وہ کوشش کروں گا کہ وہ تمام کلام جو یہاں پڑھ چکا ہوں وہ نہ پڑھوں، انشاءاللہ نیا سے نیا آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک مطلع 2 شعر سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ کچھ کلام کا خورشید بھائی نے حکم بھی دیا ہے، میں ان تک بھی پہنچوں گا۔ پورا مجمع ایک مرتبہ جی لگا کر کے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بہت خوبصورت مائک مسکان ساؤنڈ رفیق بھائی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، عمرے کا سفر کر کر آئے ہیں۔ میں انہی کی توجہ چاہتے ہوئے یہاں سے مطلع آپ حضرات کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ مدینے جانا چاہتے ہیں آپ حضرات؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں۔ سب لوگ مدینے جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ مطلع پڑھتا ہوں، آپ کے دل کو لگ جائے تو آپ کی توجہ مجھے ملنا چاہیے۔ کہ مولا میرے اتنا تو مولا میرے اتنا تو مولا میرے اتنا تو دعاؤں میں اثر ہو مولا میرے اتنا تو دعاؤں میں اثر ہو مولا کہ مولا میرے اتنا تو دعاؤں میں اثر ہو مولا اب تو میری قسمت میں، اب تو میری قسمت میں مدینے کا سفر ہو، اب تو میری قسمت میں مدینے کا سفر ہو مولا۔
اب وہ شعر جس کے لیے میں نے اس مناجات کا انتخاب کیا، آپ سب جانتے ہیں موت ایک حقیقت ہے، مرنا ہر انسان کو ہے، لیکن ایک ایسی موت جس کی تمنا ہر ایمان والا کرتا ہے۔ اگر آپ کے دلوں تک یہ شعر پہنچ جائے تو میرے ساتھ شریک ہو جائیں اور اس شعر پر آمین کہیں بطور خاص۔ اب تو میری قسمت میں مدینے کا سفر ہو مولا، کہ اے موت تو لے جانا میری روح وہیں سے، اے موت تو لے جانا میری روح وہیں سے، جب مسجد نبوی میں، جب مسجد نبوی میں میرا سجدے میں سر ہو، جب مسجد نبوی میں میرا سجدے میں سر ہو مولا، میرے اتنا تو دعاؤں میں اثر ہو مولا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آئیے ایک کلام اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، بالکل نیا کلام ہے، 2-3 مرتبہ ہی کہیں پڑھا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ایک آدھ ہفتے قبل ہمارے کچھ مسلم بھائیوں نے ایک بینر لگایا، محبت کا اظہار کیا، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یقیناً ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، ماں باپ سے، ہر چیز سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور محبت کرنا بھی چاہیے، لیکن کچھ لوگ اس ملک میں ایسے رہتے ہیں، اس ذہنیت کے ہیں، جن کے ذہن کے اندر غلاظت بھری ہیں، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، انہوں نے ایف آئی آر درج کیا، لیکن اس ایف آئی آر کا نتیجہ بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمان ہر چیز پر سمجھوتہ کر سکتا ہے، لیکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سمجھوتہ نہیں۔ آئیے آپ حضرات کی خدمت میں ایک کلام میں پہنچاتا ہوں، بس آپ سے درخواست ہے، میں جو کہوں گا آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں مطلب پڑھتا ہوں بطور خاص، خورشید بھائی دیکھیے آپ۔ ارشاد۔ کہیں گے صدا ظلم چاہے ہو بے حد، کہیں گے صدا، ہم کہیں گے صدا ظلم چاہے ہو بے حد، کہیں گے صدا ظلم چاہے ہو بے حد، آئی لو محمد، آئی لو محمد، مل کر پڑھیں آپ، ایمان میں تازگی آئے گی، یقیناً ہم سب آپ سے اصل محبت کرتے ہیں، مل کر پڑھیں آئی لو محمد، آئی لو محمد، بلند آواز سے پڑھیں گے تو مزہ آئے گا، تھوڑی تازگی آنا چاہیے، ایسا لگ رہا ہے تھکاوٹ آپ حضرات کو، حالانکہ سفر سے میں آیا ہوں تو تھکنا مجھے چاہیے، لیکن چہروں سے تھکاوٹ آپ حضرات کی محسوس ہو رہی ہے، تھوڑی سی بیداری کا صورت ہے۔ آئی لو محمد، آئی لو محمد، آئی لو محمد، آئی لو محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں گے صدا ظلم چاہے ہو بے حد، آئی لو محمد، آئی لو محمد، یہی تو ہے مومن، یہی تو ہے مومن کے جینے
کا مقصد I love محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دل میں نظر میں زباں میں محمد دل میں نظر میں زباں میں محمد ہے قرآن کے ہر ایک بیان میں محمد دل میں نظر میں زباں میں محمد ہے قرآن کے ہر ایک بیان میں محمد مسلمانوں مومن کا ایمان محمد مسلمانوں مومن کا ایمان محمد ہمارے عقیدے کی ہے جان محمد ہمارے عقیدے کی ہے جان محمد کرو مل کے سب ہاں کرو مل کے سب ورد نام محمد I love 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی گستاخ رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اٹھالنے کی کوشش کی ہے ہمارے علماء یکجٹ ہو کر میدان میں آئے ہیں اور ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے جزاک اللہ ہمارے علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ سب کی توجہ چاہتے ہوئے مولانا ساحل صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آپ تشریف لائے جزاک اللہ آئیے میں ایک شعر بطور خاص ان سب علماء کی توجہ چاہتے ہوئے پڑھ رہا ہوں سماعت کر لیں I love محمد I love محمد I love محمد I love محمد ہمارے لہو میں حرارت ہے جب تک ہمارے لہو میں حرارت ہے جب تک محمد کے دشمن سے لڑتے رہیں گے ہمارے لہو میں حرارت ہے جب تک محمد کے دشمن سے لڑتے رہیں گے جیئیں گے محمد کی عظمت کی خاطر جیئیں گے محمد کی عظمت کی خاطر ارے محمد کی عظمت پہ مٹتے رہیں گے جیئیں گے محمد کی عظمت کی خاطر محمد کی عظمت پہ مٹتے رہیں گے یہ اعلان کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں علماء دیوبند I love محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور شعر بس اس کلام کا بہت خوبصورت پیش کر رہا ہوں سماعت کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ اور بھی کلام آپ کی خدمت میں پہنچاتا ہوں I love محمد I love محمد کریں گے نبی سے محبت برابر
کریں گے نبی سے محبت برابر، نہ چھوڑیں گے دامان شاہ پیمبر، کریں گے نبی سے محبت برابر، نہ چھوڑیں گے دامان شاہ پیمبر، کریں گے نبی کی محبت کے چرچے، کریں گے نبی کی محبت کے چرچے، رکھو جیل میں یا اڑا ڈالو یہ سر، رکھو جیل میں یا اڑا ڈالو یہ سر، کہیں گے برابر، کہیں گے برابر وہ چاہے ہو سنسد، I love محمد، 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 صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ حضرات نے بہت محبتوں کے ساتھ مل کر سنا، اللہ تعالیٰ آپ حضرات اس کے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ ایک مطلع، دو شعر اور ایک کلام کے پڑھتا ہوں، اس کے بعد ایک بہت خوبصورت نعت پاک۔ میں اس سے پہلے جب یہاں آیا تھا تو میری دلی خواہش تھی خورشید بھائی کہ میں وہ نعت پڑھوں، آپ کو سناؤں، لیکن اس وقت بہت کم تھا، اور چونکہ منقبت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقع تھا، اس لیے وہ نعت پاک میں پڑھ نہیں پایا۔ انشاءاللہ اس کے بعد وہی نعت آپ کی خدمت میں پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ پورا مجمع جی لگا کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ان پہ پڑھیے درود کثرت سے، ان پہ پڑھیے درود کثرت سے، ہے یقین خواب میں آقا کی زیارت ہوگی، کہ ان پہ پڑھیے درود کثرت سے، ہے یقین خواب میں آقا کی زیارت ہوگی۔ ارے زندگی تم گزارو سنت پر، زندگی تم گزارو سنت پر، میرا ایمان ہے محشر میں شفاعت ہوگی، زندگی تم گزارو سنت پہ، میرا ایمان ہے محشر میں شفاعت ہوگی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیے کم ہے، اس لیے کہ ہمارے کسی بھی فضیلت کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا کہ انبیاء نے بھی جس کی امتی ہونے کی تمنائیں اور دعائیں کی ہیں۔ اب اس امت کی فضیلت میدان محشر میں کیا ہوگی؟ میدان محشر کا منظر نفسی کا عالم ذہن میں رکھیں اور یہ شعر سماعت کر لیں۔ ہے یقین خواب میں آقا کی زیارت ہوگی،
خورشید بھائی آپ کی نظر یہ شعر سماعت کر لیں۔ سب نبی حشر میں کھڑے ہوں گے، سب نبی حشر میں کھڑے ہوں گے، اور محبوب خدا سجدے میں پڑے ہوں گے، سب نبی حشر میں کھڑے ہوں گے، اور محبوب خدا سجدے میں پڑے ہوں گے، تو سب سے پہلے جو بخشی جائے گی، سب سے پہلے جو بخشی جائے گی، میرے سرکار دو عالم کی وہ امت ہوگی، سب سے پہلے جو بخشی جائے گی، میرے سرکار دو عالم کی وہ امت ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ شعر جی جزاک اللہ، میں دوبارہ پڑھنے کا حکم کر دیتا ہوں کہ سب نبی حشر میں کھڑے ہوں گے، اور محبوب خدا سجدے میں پڑے ہوں گے، سب نبی حشر میں کھڑے ہوں گے، اور محبوب خدا سجدے میں پڑے ہوں گے، سب سے پہلے جو بخشی جائے گی، میرے سرکار دو عالم کی وہ امت ہوگی۔ اب یہ شعر جتنے بھی اس محفل میں نوجوان بیٹھے ہیں، ان نوجوانوں کی نظر کرتا ہوں جن کے والدین حیات ہیں، یقیناً انہیں اپنے ماں باپ کی بہت قدر کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک والدین حیات ہیں آپ کے سر پر دو سائے موجود ہیں، جس دن یہ سائے اڑ جائیں گے آپ کو اس دن ان کی کمی کا احساس ہوگا۔ میں ایک شعر ماں کے حوالے سے پڑھتا ہوں، اور مجھے یاد دلائیے گا، ان دنوں میں ماں کے حوالے سے ایک نظم بہت اچھی پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ۔ محفل کے آخر میں 4 سے 5 منٹ کچھ ایک نظم ماں کے حوالے سے انشاءاللہ میں پڑھوں گا۔ ابھی یہ شعر میں اپنے نوجوانوں کی نظر کرتا ہوں، بہت پیارا شعر ہے، بطور خاص سماعت کر لیں انشاءاللہ۔ ہے یقین خواب میں آقا کی زیارت ہوگی، کیوں بھٹکتا ہے جھوٹی چوکھٹ پر، کیوں بھٹکتا ہے جھوٹی چوکھٹ پر، ارے در بدر ڈھونڈتا پھرتا ہے تو کیوں جنت کو، کیوں بھٹکتا ہے جھوٹی چوکھٹ پر،
در بدر ڈھونڈتا پھرتا ہے تو کیوں جنت کو ارے ماں کے قدموں کو چوم لے بڑھ کر ماں کے قدموں کو چوم لے بڑھ کر ماں کے قدموں کے ہی نیچے تیری جنت ہوگی ماں کے قدموں کو چوم لے بڑھ کر ماں کے قدموں کے ہی نیچے تیری جنت ہوگی ان پہ پڑھیے درود کثرت سے ہے یقین خواب میں آقا کی زیارت ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ آئیے اب وہ کلام جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا، اور یقین جانیے حضرات گرامی یہ کلام جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا اس کلام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دور دراز کے سفر کروائے ہیں۔ جہاں کہیں بھی جانا ہوتا ہے اس کلام کی فرمائش ہوتی ہے، لیکن یہ کلام یہاں میں نے نہیں پڑھا تھا، اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ یہ کلام آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کیا جائے۔ مطلب پڑھ رہا ہوں بطور خاص سماعت کر لیں۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک۔ جو لوگ شہر مدینہ سے جا کے آئے ہیں، جو لوگ شہر مدینہ سے جا کے آئے ہیں، وہ اپنا بگڑا مقدر بنا کے لائے ہیں، وہ اپنا بگڑا مقدر بنا کے لائے ہیں۔ اور میں کیوں نہ چوموں عقیدت سے ان کی آنکھیں جو، میں کیوں نہ چوموں عقیدت سے ان کی آنکھیں جو، نظر میں گنبد خضرا بسا کے لائے ہیں، نظر میں گنبد خضرا بسا کے لائے ہیں، اور کبھی ان آنکھوں کی کبھی ان آنکھوں کی بینائی جا نہیں سکتی، کبھی ان آنکھوں کی بینائی جا نہیں سکتی، جو خاک طیبہ کا سرما لگا کے آئے ہیں، جو خاک طیبہ کا سرما لگا کے آئے ہیں، تو نہ چھو سکے یہ زمانے کے غم مدینے میں، نہ چھو سکیں گے زمانے کے غم مدینے میں، نہ چھو سکیں گے
یہ زمانے کے غم مدینے میں نہ چھو سکیں گے، زمانے کے غم مدینے میں۔ ارے خدا کا خاص ہے لطف و کرم مدینے میں، خدا کا خاص ہے لطف و کرم مدینے میں، خدا کا خاص ہے لطف و کرم مدینے میں۔ اور یہ بند بطور خاص آپ میں سے جو حضرات عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، ان حضرات کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، میں ایک بند یہاں سے پڑھ رہا ہوں بطور خاص سماعت کرنا۔ خدا کا خاص ہے لطف و کرم مدینے میں، کہ بتا رہے ہیں مدینے سے لوٹنے والے، بتا رہے ہیں مدینے سے لوٹنے والے، کہ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، ایک حشر سا باپا ہے، ایک حشر سا باپا ہے سرکار کی گلی میں، سرکار کی گلی میں۔ کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، قبلہ تیری گلی میں، کعبہ تیری گلی میں، قبلہ تیری گلی میں، کعبہ تیری گلی میں، جنت تیری گلی میں، روزہ تیری گلی میں، روزہ تیری گلی میں۔ بھلا تیری رفعتوں کو کوئی کیا سمجھ سکے گا، بھلا تیری رفعتوں کو کوئی کیا سمجھ سکے گا، لگتا ہے قدسیوں کا، لگتا ہے قدسیوں کا پہرا تیری گلی میں، پہرا تیری گلی میں۔ جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، باغ بہشت کا ہے، باغ بہشت کا ہے نقشہ تیری گلی میں، نقشہ تیری گلی میں۔ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، ایک حشر سا باپا ہے سرکار کی گلی میں، سرکار کی گلی میں۔ کو بتا رہے ہیں مدینے سے لوٹنے والے، بتا رہے ہیں مدینے سے لوٹنے والے، کہ بہت سکون، بہت سکون، بہت سکون ہے خدا کی قسم مدینے میں، بہت سکون ہے خدا کی قسم مدینے میں، خدا کا خاص ہے لطف و کرم مدینے میں۔ ماشاءاللہ، بہت کلام کا آخری شعر میں پیش کرتا ہوں، میری ایک تمنا ہے، دعا ہے، آپ حضرات کی بھی وہی تمنا اور دعا ہو۔ چل مدینے چل، جی جی ضرور انشاءاللہ۔ مانا ساحل صاحب کی درخواست ہے تو کچھ اشعار انشاءاللہ اس کے بھی پڑھیں گے ضرور انشاءاللہ۔ ظہیر بھائی لائیو سن رہے ہوں گے شاید، ان کی نظر یہ شعر میں کرتا ہوں۔ ایک دعائیہ شعر ہے، اگر آپ حضرات کے دلوں کی ترجمانی ہوئی ہو تو میرے ساتھ جڑیں۔ خدا کا خاص ہے لطف و کرم مدینے میں، کہ یہ دل میں کچھ بھی نہیں ہے
بس ایک تمنا ہے، یہ دل میں کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک تمنا ہے، یہ دل میں کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک تمنا ہے کہ الہی چاہے سارا گھر میرا نیلام ہو جائے، الہی چاہے سارا گھر میرا نیلام ہو جائے، مگر آقا کے در پہ زندگی کی شام ہو جائے، مگر آقا کے در پہ زندگی کی شام ہو جائے، جنون عشق ہو دل میں میرے کچھ اس طرح پیدا، جنون عشق ہو دل میں میرے کچھ اس طرح پیدا، نبی کے چاہنے والوں میں میرا نام ہو جائے، میرا نام ہو جائے، نہ جستجو گے دولت نہ شوق دل حسینہ، نہ جستجو گے دولت نہ شوق دل حسینہ، بس فکر ہے یہ مجھ کو، بس فکر ہے یہ مجھ کو، کب دیکھ لوں مدینہ، کب دیکھ لوں مدینہ، نہ مال و دولت دے رب نہ سونے کا خزینہ، نہ مال و دولت دے رب نہ سونے کا خزینہ، ایک بوند مجھ کو دے دے، ایک بوند مجھ کو دے دے، بس آقا کا پسینہ، بس آقا کا پسینہ، نہ ٹھنڈا پانی دے تو، نہ دے تو جام و مینا، نہ ٹھنڈا پانی دے تو، نہ دے تو جام و مینا، میری قسمت میں تو لکھ دے، میری قسمت میں تو لکھ دے، بس آب زمزم پینا، بس آب زمزم پینا، میری سانسیں بھی تو لے لے، میرا مشکل کر دے جینا، میرا طیبہ جب ہو جانا، میرا طیبہ جب ہو جانا، تو حج کا ہو مہینہ، تو حج کا ہو مہینہ، کہ یہ دل میں کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک تمنا ہے، یہ دل میں کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک تمنا ہے، کہ مروں میں جب بھی تو نکلے یہ دم مدینے میں، مروں میں جب بھی تو نکلے یہ دم مدینے میں، بتا رہے ہیں مدینے سے لوٹنے والے، بہت سکون ہے خدا کی قسم مدینے میں۔ جزاک اللہ۔ اب زیادہ دیر ٹھہرنا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مٹھائی ایک دو پیس ہی اچھے لگتے ہیں، اس کے بعد اگر پیٹ بھر کے کھلایا جائے تو پھر ہاضمہ فاسد بھی ہو جاتا ہے، لیکن دو تین فرمائشیں ہیں، ایک دو شعر کی فرمائش رشید بھائی نے کی اور حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد چل مدینے چلیں کے دو تین شعر، اور آخر میں ماں کے حوالے سے وہ نظم پیش کر کے بس میں اجازت چاہتا ہوں۔ اب یہ وہ سب کلام ہیں جو یہاں پڑھ دیے گئے ہیں، لیکن فرمائش ہے، آپ کی محبتیں ہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ۔ میرا نعت لکھنا لکھنا، میرا نعت لکھنا بھی کام آ گیا ہے، میرا نعت پڑھنا بھی کام آ گیا ہے، میرا نعت لکھنا میرا نعت لکھنا بھی کام آ گیا ہے، میرا نعت پڑھنا بھی کام آ گیا ہے، میرا نعت پڑھنا بھی کام آ گیا ہے، ارے لبوں کو میرے چومتے ہیں فرشتے،
لبوں کو میرے چومتے ہیں فرشتے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، لبوں کو میرے چومتے ہیں فرشتے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت شعر، جزاک اللہ۔ دوبارہ پڑھنے کا حکم ہوا ہے مولانا صوبان صاحب کی طرف سے، میں پڑھتا ہوں۔ میرا نعت لکھنا نعت پڑھنا بھی کام آ گیا ہے، میرا نعت پڑھنا بھی کام آ گیا ہے، لبوں کو میرے چومتے ہیں فرشتے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ بڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شعر جو بہت ہی مقبول ہے، جس شعر کی وجہ سے خورشید بھائی نے اس کلام کا حکم دیا ہے، ہماری ایک تمنا ہے، دعا ہے، اللہ کرے ہم جیسی دعائیں کر رہے ہیں ہماری یہ دعا خاص کر قبول ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ میں پڑھنے جا رہا ہوں بطور خاص سماعت کریں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ تمنا ہے محشر میں آقا سے میرے، ملاقات میری ہو تو اس طرح ہو، تمنا ہے محشر میں آقا سے میرے، ملاقات میری ہو تو اس طرح ہو، کہ تمنا ہے محشر تمنا ہے محشر میں آقا سے میرے، ملاقات میری ہو تو اس طرح ہو، ملاقات میری ہو تو اس طرح ہو، ارے مجھے دیکھ کر سب سے فرمائے آقا، مجھے دیکھ کر سب سے فرمائے آقا، کہ وہ دیکھو میرا غلام آ گیا ہے، مجھے دیکھ کر سب سے فرمائے آقا، کہ وہ دیکھو میرا غلام آ گیا ہے، لبوں کو میرے چومتے ہیں فرشتے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ مولانا ساحل صاحب کی جو فرمائش ہے اس کے دو تین شعر میں چاہتا ہوں حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آخر میں پڑھ کے اسی پر انشاءاللہ مجلس کا اختتام ہو۔ دو تین شعر وہ کلام یہاں پر پڑھا گیا اور میں نے یہیں سے پڑھنا شروع کیا تھا، اس سے پہلے کہیں اور پڑھا بھی نہیں تھا، اور آپ کی مسجد سے وہ کلام اتنا مقبول ہوا کہ یہ پورے مہینے میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں مجھ سے وہ کلام پڑھوایا نہ گیا ہو۔
ہر جگہ اس کلام کی فرمائش ہوئی. سبحان اللہ. تو آپ سے درخواست ہے کہ وہ چل مدینے چلیں، میرے ساتھ مل کر پڑھیں اور ایسے سنیں کہ پہلی مرتبہ ہی سننا ہے انشاءاللہ. میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے تو لطف آئے گا انشاءاللہ. چل مدینے چلے، پڑھیں میرے ساتھ مل کر. چل مدینے چلے، چل مدینے چلے، چل مدینے چلے، چل مدینے چلے. خود سلجھ جائیں گی، خود سلجھ جائیں گی اپنی سب الجھنے. چل مدینے چلے، چل مدینے چلے. مدینے کیوں جانا ہے ہمیں؟ یہاں سے ایک ایک بند سماعت کریں. سبز گنبد کے سائے میں بیٹھیں گے چل. سبحان اللہ. سبز گنبد کے سائے میں بیٹھیں گے چل. جالیاں اپنی پلکوں سے چومیں گے چل. سبز گنبد کے سائے میں بیٹھیں گے چل. جالیاں اپنی پلکوں سے چومیں گے چل. اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھیں گے چل. اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھیں گے چل. ان کے روضے پہ ملتی ہے سب راحتیں. چل مدینے چلے، چل مدینے چلے، چل مدینے چلے، چل مدینے چلے. بہت سارے اشعار اس کلام میں خاص شعر میں اس کلام کے پڑھ دے رہا ہوں کیونکہ وقت بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس کلام کا سب سے پیارا شعر جو مجھے بہت عزیز ہے میں پڑھ دے رہا ہوں. ہمارے ساحل صاحب توجہ چاہتے ہوئے سماعت کریں. ارشاد. چل مدینے چلے، چل مدینے چلے. جس کی گلیوں میں گھومے ہیں شاہ امم. جس کی گلیوں میں گھومے ہیں شاہ امم. جس کے ذروں نے چومے نبی کے قدم. جس کی گلیوں میں گھومے ہیں شاہ امم. جس کے ذروں نے چومے نبی کے قدم. جس میں خیر البشر کا پسینہ ہے زم. جس میں خیر البشر کا پسینہ ہے زم. تو اس کی مٹی کو جا کر بدن پر ملے. چل مدینے چلے، چل مدینے چلے. اس کی مٹی کو جا کر بدن پر ملے. چل مدینے چلے، چل مدینے چلے. ایک شعر اور بس اس کلام کا سماعت کر لیں، اس کے بعد وہ ماوالی نظم اور حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. پڑھ کے ہم اس محفل کا اختتام کرتے ہیں. مصر، ترکی، عراق اور عمان کیا، چین، لندن، یہ پیرس، یہ ایران کیا. مصر، ترکی، عراق اور عمان کیا، چین، لندن، یہ پیرس، یہ ایران کیا. ارے اس کے آگے یہ امریکہ جاپان کیا. اس کے آگے یہ امریکہ جاپان کیا. اس کی عظمت پہ قربان
دربان ہے جنتیں، چل مدینے چلے، چل مدینے چلے، خود سلجھ جائیں گی اپنی سب الجھنیں، چل مدینے چلے، چل مدینے چلے۔ ایک نظم میں پیش کر رہا ہوں، آپ بالکل خاموشی کے ساتھ دل کے کانوں سے سنیے۔ یقین جانیے یہ نظم ایک بوڑھے شاعر نے اپنی آخری عمر میں لکھی ہے۔ اپنی آخری عمر میں اپنی ماں کے حوالے سے جو جذبات اس نے بیان کیے ہیں، اس مجلس میں جتنے بھی سفید داڑھی والے اور سفید بال والے چہرے بیٹھے ہیں، وہ خاص کر اس نظم میں میرے ساتھ شریک ہوں، اور نوجوانوں کو میں اس نظم میں شریک کرتا ہوں۔ ماں کے حوالے سے ایک ایسی نظم کہ جب بھی پڑھی گئی کوئی بھی آنکھ ایسی نہیں رہی جس کی آنکھ سے آنسو نہ آئے ہوں۔ میں اس نظم کے 2-3 شعر پڑھ رہا ہوں، بطور خاص سماعت کر لیں۔ گزرتی زندگی کے ساتھ میں کیا کیا نہیں بھولا، گزرتی زندگی کے ساتھ میں کیا کیا نہیں بھولا، نہیں بھولا تو بس اے ماں تیرا چہرہ نہیں بھولا، نہیں بھولا تو بس اے ماں تیرا چہرہ نہیں بھولا۔ میرے چھوٹے سے چھوٹے خواب کی تکمیل کی خاطر، میرے چھوٹے سے چھوٹے خواب کی تکمیل کی خاطر، مصلی پر تیرے دامن کو پھیلانا نہیں بھولا، مصلی پر تیرے دامن کو پھیلانا نہیں بھولا۔ چبا کر چوس کر بچپن میں جو ماں نے کھلایا تھا، چبا کر چوس کر بچپن میں جو ماں نے کھلایا تھا، بڑھاپے تک وہی لذت بھرا لقمہ نہیں بھولا، بڑھاپے تک وہی لذت بھرا لقمہ نہیں بھولا۔ بہت آسائشیں ہیں مخملی بستر پہ سونے کو، بہت آسائشیں ہیں مخملی بستر پہ سونے کو، مگر ابھی میں تیرے ہاتھ کا تکیہ نہیں بھولا، مگر ابھی میں تیرے ہاتھ
کا تکیہ نہیں بھولا، نہیں بھولا تو بس اے ماں تیرا چہرہ نہیں بھولا۔ دسمبر کے مہینوں میں تیرا سردی کے موسم میں، دسمبر کے مہینوں میں تیرا سردی کے موسم میں، وہ منہ کی بھاپ سے ہاتھوں کو گرمانا نہیں بھولا، وہ منہ کی بھاپ سے ہاتھوں کو گرمانا نہیں بھولا۔ عنایت ہے خدا کی آج کل ایسی میں سوتا ہوں، عنایت ہے خدا کی آج کل ایسی میں سوتا ہوں، مگر ابھی میں تیرے ہاتھ کا پنکھا نہیں بھولا، مگر ابھی میں تیرے ہاتھ کا پنکھا نہیں بھولا، نہیں بھولا تو بس اے ماں تیرا چہرہ نہیں بھولا۔ سبحان اللہ۔ آخر میں بس دو خورشید بھائی کا حکم ہے، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں دو شعر پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد اس محفل کا اختتام کرتا ہوں انشاءاللہ۔ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کہ چمن آرزو کا میں گلزار کر لوں، رخ والضحیٰ کا میں دیدار کر لوں، رخ والضحیٰ کا میں دیدار کر لوں، بنا دیجئے میری قسمت خدا را، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہماری زندگی کا بلکہ ہماری آخری زندگی کا وہ سب سے خاص موقع جہاں ہمیں دیدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت ضرورت ہے۔ بس یہ شعر اور اس محفل کا اختتام ہے۔ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، سر حشر تشریف لاؤ گے لیکن لحد میں بھی جلوہ دکھاؤ گے لیکن، سر حشر تشریف لاؤ گے لیکن لحد میں بھی جلوہ دکھاؤ گے لیکن، ارے
نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ سر حشر تشریف لاؤگے، لیکن لحد میں بھی جلوہ دکھاؤگے، لیکن نکلنے سے پہلے میں اپنا جنازہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حیات باقی، ملاقات باقی، انشاءاللہ زندگی نے پھر وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی۔ خورشید بھائی کا آپ تمام حضرات کا تہ دل سے بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ سب دعا کر۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ نعت نبی کی نسبت پر اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر ہم سب یہاں بیٹھے تھے، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ یا اللہ جو بھی نعتیں پڑھی گئی ہیں یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پڑھنے میں جو کچھ کمی کوتاہی رہ گئی ہے، یقیناً تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، یہ ٹوٹی پھوٹی کوشش ہے۔ یا اللہ تو اس کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے حاجی خورشید صاحب کی عمر میں بے پناہ برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ اتنی اچھی اچھی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر چیز میں خوب برکتیں نصیب فرما۔ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے تو فی القبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا